حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، بنت رسول مادر آل رسول ہے، بنت رسول مادر آل رسول ہے، یعنی ہدایتوں کا خزانہ بطول ہے، زہرا کے دم سے گلشن ایمان ہے باغ باغ، زہرا کے دم سے گلشن ایمان ہے باغ باغ، اور قائم سدا بہار انہی کا تو پھول ہے، بنت رسول مادر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ایام مسلسل پورے مہینے کی ٹرانسمیشن ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان خاص ایام میں ہم کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، اور یہ پروگرام آپ تک ہم کربلا معلیٰ سے پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ اس نے اس سرزمین پر، اس مقام پر ہمیں آنے کی توفیق عطا کی، اور اذن دیا کہ ہم اس مقام پر آئیں اور زیارت کریں۔ بی بی کے خاص جو ایام، جو آخری دن تھے، اس میں بی بی کا مرثیہ تھا۔ وہ کون سے درد، وہ کون سی تکلیفیں، وہ کون سی ان پر ظلم و ستم ہوا کہ بی بی اپنے آخری ایام میں مرثیہ کہنے پر مجبور ہوئیں کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پر ڈھائے جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ہم مسلسل بی بی کے عنوان سے اپنے اس ٹاپک میں بات کریں گے۔ ہمارے ہوٹل میں موجود ہیں مولانا اعجاز احمد محسنی، جو کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ ہم آپ تک یہ پروگرام انشاءاللہ 4 ایپیسوڈ لے کر آئیں گے، اور یہ مسلسل اسی ٹاپک پر مختلف اس پہ بات چیت رہے گی۔ آئیے چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور مولانا سے آج کے اس موضوع پر بات چیت شروع کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس خاص جگہ پر، اور ایک بہت زیادہ مصروفیت کے بعد بھی، کیونکہ ایک زیارت کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ ہمارے ناظرین کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں، پر بی آپ کو اس کا خاص اجر عطا کریں۔ بہت شکریہ ایک تو کہ قائم ٹی وی نے مجھے دعوت دی اس پروگرام کی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ ہم کربلا معلیٰ میں بی بی کے بیٹے کے یہاں ان کی ماں کا ذکر کریں، اور ان ایام میں جب کہ ہم مصروف عبادت بھی ہیں، اس سے بہتر کیا عبادت ہوگی کہ ان کا ذکر بھی، اہل بیت کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہو جائے اور ان کی زیارت بھی ہو جائے۔ اچھا حضور، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ بی بی کا قرآنی تعارف اور بی بی کا قرآن میں کہاں کہاں تذکرہ ہے، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی کا قرآنی تعارف 2 واضح صورت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک سورہ
کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اچھا، بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، بعض متعصب مفسرین نے لکھا کہ رسول کو حوض کوثر دینے کی بات کی جا رہی ہے یا رسول کو نہر کوثر دینے کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ اس کی آخری آیت دیکھیں آپ تو آخری آیت خود بتاتی ہے کہ پہلی آیت کس سے متعلق ہے، اور وہ آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ تو پروردگار جو زبان و بیان کا مالک اور خالق ہے، اس سے یہ بات ماورا ہے کہ وہ 3 الگ الگ باتیں ایک صورت میں جمع کرے اور جس کا کوئی ربط نہ ہو۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ ترجمہ پھر یہ بنے گا کہ حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ تو اگر یہ 3 اس طرح کے جملے ہوں جس کا کوئی آپس میں نہ ربط ہو، حوض کوثر دیا، نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، تو سمجھ میں آ گیا دشمن کی بے اولادی کا کیا تذکرہ ہے۔ دشمن کی بے اولادی کا تذکرہ بتا رہا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ دی ہیں۔ اب آپ کا دشمن جو آپ کو ابتر کا طعنہ دے رہا ہے کہ آپ کی نسل محدود رہ گئی یا آپ کا پیغام محدود رہ گیا، تو نہیں، ہم نے آپ کو فاطمہ دی۔ اور آپ غور کیجئے کہ کائنات میں، پوری دنیا میں طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کی نسل باپ سے چلتی ہے، رسول کا واحد یہ گھرانہ ہے کہ رسول کی نسل بیٹی سے چلی ہے اور تعارف ان کا بیٹی سے ہو رہا ہے۔ ایک تو سورہ کوثر ہے، دوسرا جو کھلا تعارف ہے وہ سورہ حلطہ یا سورہ یہ کہیے کہ سورہ دہر، وہ جو واضح اس میں ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ محبت طعام میں، اچھا عَلَى حُبِّهِ، حب میں، اس کی محبت میں، تو کس کی محبت میں؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ کی محبت میں، بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد اللہ کی محبت نہیں ہے، عَلَى حُبِّ الطَّعَام، یعنی جب کہ وہ طعام کو محبوب رکھتے تھے، کھانے کو محبوب رکھتے تھے، انہیں ضرورت تھی کہ وہ کھانا کھائیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانے کی محبوب ہونے کے باوجود اس کو انہوں نے مسکین و یتیم و اسیر کو دیا، اور پھر یہ کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اب ہم تم سے کوئی جزا بھی نہیں چاہتے، کوئی شکر بھی نہیں چاہتے، جو چاہتے ہیں اللہ سے چاہتے ہیں۔ تو یہ کھلا تعارف ہے اہل بیت کا۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے قرآنی تعارف، چونکہ آپ نے پوچھا تو 2-3 آیتیں میں آپ کی خدمت پیش کر دوں گا۔ ایک آیت تطہیر واضح پیغام ہے، دیکھیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ازواج شامل ہیں یا نہیں ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، لیکن شیعہ اور سنی مفسرین نے سب نے لکھا کہ فاطمہ تو زہرا اس میں یقیناً شامل ہے۔ لہٰذا ایک تعارف سورہ یہ آیت تطہیر ہے جو سورہ احزاب میں موجود ہے، آیت کا نشان 33 ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہر طرح کا رجس، ہر طرح کی برائی ہم نے آپ سے دور کی ہے۔ لہٰذا آیت تطہیر میں آپ غور کیجئے کہ میں اور آپ ہر طرح کے رجس، ہر طرح کی برائی سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جھوٹ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، غیبت سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیگر برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، میں اور آپ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کے بارے میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر طرح کے رجس، نجاست اور برائی کو ان سے دور رکھا ہے، یہ دور نہیں ہے، یہ تو ہیں ہی دور، برائیاں ان سے دور ہیں۔ اب جس کو ذکر فاطمہ برا لگے تو نہ گھبرائیے، وہ رجسہ اللہ نے دور کر دیا ہے۔ بہت خوب حضور، بہت زبردست۔ ناظرین، بے انتہا خوبصورت گفتگو ہے، اور آئیے چلتے ہیں اپنا دوسرا سوال ہم حضور کے اعظم میں کرتے ہیں۔ حضور، میرا آپ سے دوسرا سوال ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ احادیث کی روشنی میں بی بی کا کیا تعارف ہے، اس پر بھی ہمارے ناظرین کو کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث کی روشنی میں اگر تعارف پوچھا جائے تو بخاری کی بھی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، یعنی شیعہ اور سنی مفسرین نے اسے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات قابل غور ہے، بعض لوگوں نے اسے لکھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، یعنی رسالت کا جز ہے فاطمہ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقط آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی،
بعض نے لکھا کہ بعض حدیثوں میں یوں آیا کہ من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو بی فاطمہ پہ معاملہ رکے گا نہیں۔ اگر کوئی دشمن فاطمہ ہے اور بی فاطمہ آخری دن تک اس کے سلام کا جواب نہیں دے رہی، تو پھر اس نے فقط بی فاطمہ کو ناراض نہیں کیا، اس نے رسول کو بھی ناراض کیا اور اللہ کو بھی ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث قصہ میں پروردگار عالم نے جو بیوی کا تعارف کرایا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حدیث قصہ جو ہے یہ ایک طرح سے بی فاطمہ سے چونکہ مروی ہے، عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا، کہ جابر روایت کرتے ہیں کہ بی فاطمہ نے اس طرح سے فرمایا، اور پھر بی فاطمہ نے پورا واقعہ کوٹ کیا۔ وہ انشاءاللہ چونکہ ہمارا ایک الگ سے پروگرام ہے حدیث قصہ پر، تو اس کو ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو وہ ٹکڑا ہے کہ جب سوال کیا جبریل نے، یا رب ومن تحت الکسا، کہ پروردگار تو بتا، یعنی آپ غور کیجئے کہ بی بی فاطمہ زمین پر بیٹھ کر جابر کو بتا رہی ہیں کہ جبریل نے عرش پر یہ سوال کیا کہ یا رب ومن تحت الکسا۔ تو مقام و منزلت آپ سمجھ رہے ہیں کہ جبریل اور اللہ کی کنورزیشن کو بی فاطمہ بتا رہی ہیں، یا رب ومن تحت الکسا، اے پروردگار یہ بتا کہ چادر کے نیچے، کہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا یہ ان کے والد گرامی ہیں، و بعلوہا و بنوہا یہ ان کے شوہر ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں۔ اچھا اب غور کیجئے، آپ یہ تعارف پروردگار نے جو کروایا ہے بی فاطمہ کے ذریعے سے، یہ کمال تعارف ہے پروردگار کا۔ یعنی اگر پروردگار چاہتا تو اس چادر کے نیچے تمام شخصیتوں میں جو سب سے برتر شخصیت تھیں وہ رسول گرامی تھے۔ تو تعارف تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ جب جبریل نے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکسا، ہے پروردگار یہ بتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ یعنی ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ یہ کہتا کہ چادر کے نیچے محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں اور ان کے نواسے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا تعارف۔ چلیں پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے بعد پھر افضل شخصیت جو ہیں وہ علی مرتضیٰ ہیں، کیونکہ امامت کا سلسلہ ان سے چلا۔ تو پھر تعارف یہ ہوتا کہ یہ علی ہیں، یہ ان کے سسر ہیں، یا ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کی زوجہ ہیں، یہ تعارف ہوتا۔ لیکن اللہ نے یہ دو حصے چھوڑ کر، یعنی دو اسٹیپس چھوڑ کر، تیسرے اسٹیپ یعنی بی فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کروایا۔ کیوں؟ اس کی ایک لاجیکل ریزننگ ہے، آپ غور کیجئے۔ اگر پروردگار یہ تعارف کرواتا کہ یہ محمد ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، تو داماد کی حیثیت ثانوی حیثیت ہوتی ہے، یعنی داماد کی حیثیت اس وقت ہوتی ہے جب بیٹی بیچ میں واسطہ ہو۔ اسی طرح اگر پروردگار یہ کہتا کہ یہ محمد ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، تو نواسوں کی حیثیت بیٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو بیچ میں ایک کردار اسکپ ہو رہا تھا۔ اسی طرح اگر علی کے ذریعے سے تعارف کرواتا تو یہ کہتا کہ یہ علی ہیں اور یہ ان کے سسر ہیں یا ان کے چچا زاد بھائی ہیں، تو چچا زاد بھائی کی حیثیت بھی ایک بیچ میں ایک چچا کا کردار ہے اور پھر چچا زاد بھائی ہیں، یا بیچ میں زوجہ کا کردار ہے اور زوجہ کی وجہ سے سسر کی حیثیت ہے، تو ایک کردار بیچ میں رہتا۔ لیکن بی بی فاطمہ وہ واحد کڑی ہیں جو تینوں سے متصل ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے باپ ہیں، ہم فاطمہ و بعلوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ یعنی میں نتیجے کا ایک جملہ دے دوں آپ کی خدمت میں، فاطمہ وہ ہیں جو رسالت کا بھی تعارف کراتی ہیں، ولایت کا بھی تعارف کرواتی ہیں، امامت کا بھی تعارف کرواتی ہیں۔ بہت شکریہ حضور، آپ پروگرام کا وقت جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ ہم مصائب پر بھی بات کریں اس پروگرام میں۔ وہ کون سے مصائب تھے جو بی بی پر گزرے آخری ایام میں، کہ جب بی بی اپنی دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اور بی بی مرثیہ پڑھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ ظلم ڈھائے گئے، جب روشن دنوں پہ پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ وہ کون سے مصائب تھے کہ بی بی کو یہ جملے، یہ مرثیہ کہنا پڑا،
اس پر تھوڑی سی روشنی، اور وہ کیا ماحول تھا کہ جب بی بی اتنے قرب اور اتنی دکھ سے اس دنیا سے جا رہی ہیں، اس پر آپ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی کا مشہور مرثیہ ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی، کہ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں مجھ پر ڈھائی گئیں کہ اگر روشن دن پر ڈھائی جاتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ اور دیکھیں یہ معصومہ ہیں، ایگزیجریشن نہیں ہے، یعنی آپ غور کیجئے کہ یہ محاورتاً بی بی فاطمہ نے نہیں کہا، واقعتاً یہ کہا ہے کہ یہ وہ مصائب تھے کہ اگر روشن دن پر ڈھائے جاتے تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ تو اب آپ غور کیجئے نا کہ ابھی تو رسول کی رحلت ہوئی ہے اور 3 دن گزرے اور وہ بیعت کے لیے کچھ لوگ آ گئے اور دروازے پر دھمکی دے کر گئے، یعنی وہ کہ جس کو رسول اللہ بضعۃ منی کہہ رہے ہیں، وہ کہ بی فاطمہ نے جن کے بارے میں کہا، جب وہ دروازے پر وہ لوگ آئے تو بی بی نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جسے حسنین کے لیے جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آ کر کھٹکھٹا کر انتظار کر کے جب میری اجازت ہوتی ہے پھر اندر آتے ہیں، اور انہوں نے اس دروازے کو، اور انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہوا کرے۔ تو اس کے بعد وہ دروازہ گرایا جانا اور پھر اس دروازے کا اپنی جڑوں کو چھوڑ کر وہ میخیں بی بی کے پہلو میں پیوست ہونا اور پھر بی بی کا محسن ساقط ہونا، یعنی یہ عام خاتون پر بھی گزرے تو شاید ساری زندگی یہ معاملہ نہ بھلا سکے کہ کسی نامحرم کا ہاتھ گھر میں داخل ہونا، حملہ کرنا اور اس کا ہاتھ اٹھانا بی بی پر۔ جبکہ رسول خدا آخری ایام میں بار بار صبح شام 3 ٹائم آ کر وہ جبکہ حدیث جب یہ آیت اتری، میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرا تھا کہ انما یرید اللہ، یہ آخری عرصے کی آیت ہے، رسول اللہ کے آخری ایام کی آیت ہے، یہ آیت اتری تو مفسرین نے لکھا ہے تفسیر در منصور میں کہ یہ جو تفسیر در منصور سے پڑھ رہا ہوں کہ جب یہ آیت اتری تو 6 مہینے تک جب رسول مسجد میں جایا کرتے تھے تو فجر کی نماز کے وقت بی فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے آپ پر سلام ہو، یعنی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں کھڑے ہو کر سلام کر رہا ہوں یہ اہل بیت ہے، یہ بی فاطمہ کی تعظیم تھی۔ اور اس کے بعد وہ دروازہ گرایا جانا، اور پھر آپ اس پر یعنی ظلم کی انتہا تو یہ ہے نا، کربلا میں بھی یہی ہوا، اور کربلا جو ہے وہ بی فاطمہ کے مصائب بنیاد ہے کربلا۔ تو ہوا یہ کہ بی فاطمہ کو جب یہ مشکلات ہو گئیں تو اب ایک خاتون کو رونے نہ دیا جائے، یعنی رونا انسان کا فطری عمل ہے، وہ رونا تو اپنا حق سمجھتا ہے کہ مجھے مارا گیا مجھے رونے دیا جائے، اور وہ یہ کہیں کہ یا علی آپ اپنی زوجہ سے کہیے یا دن میں رو لیں یا رات میں رو لیں، اور پھر جب دن میں روتی تو وہ کہتے کہ ہمارے کام میں خلل ہوتا ہے، اور اگر رات میں کبھی گریے کی آواز آتی تو کہتے کہ ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے، اور ایک الگ بیت الحزن بنانا پڑا کہ اپنے بچوں کو لے کر وہ جاتی تھیں بی فاطمہ اور وہاں پر جا کر وہ گریا کرتی تھیں۔ انہیں اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے ایک خاتون کے لیے، اور ایک معصومہ عالم جس کے لیے ائمہ کہہ رہے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق و فاطمہ حجت علینا، ہم خلقت خدا پر اللہ کی حجت ہیں، فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہیں، اور اس خاتون کے ساتھ کی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ حضور، آپ نے اتنے خوبصورت گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے فرمائی، اور انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اپنے ناظرین کے لیے پھر ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔